السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ زرغام نے اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک دیکھی اور اسپات میں سر ہلا دیا۔ زینیا نے اس کے لیے اپنی باہیں پھیلا لیں۔ وہ تھوڑی جھجک کے بعد اس کے گلے لگ گئی۔ زینیا کے ساتھ شہر سے ایک نرس بھی آئی تھی۔ اگلی صبح بہت خوشگوار تھی۔ زینیا کو رات بھر نیند نہیں آئی تھی اور زرغام بھی اس کے ساتھ جاگتا رہا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا یہ نہ ہو کہ وہ ایک بار پھر سو جائے اور واپس نہ اٹھے۔ رات کے زینیا نے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا اور کئی دنوں کی بے آرامی کی وجہ سے اس کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو زینیا پہلے ہی حال میں موجود تخت پوش پر برجمان تھی۔ زرغام نے اسے مسکرا کر دیکھتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ جب اس نے زینیا کی رنگت بدلتے ہوئے دیکھا، وہ آخری سیڑھی پر پہنچا تو دوسری طرف سے آتی زینب سے ٹکراتے ٹکراتے بچا اور ساتھ ہی زینب کی پریشانی بھی بھاپ گیا۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ۔ تم اوپر والے پورشن سے آ رہے ہو اور زینب نیچے سے آ رہی ہے، یہ کیا؟ ہاں، وہ رات کو اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو نیچے ہی سو گئی، اس نے بہانہ بنایا۔ زینیا نے زینب کی طرف دیکھا تو اس نے بھی زرغام کی تاکید میں سر ہلا دیا۔ تو تم بھی نیچے ہی سو جاتے۔ اوکے مادام، جیسا کہیں۔ غلطی ہو گئی ہم سے۔ زینب جاؤ نا، شہزادے کے لیے کافی لے آؤ۔ تم اس کے لیے کافی بناتی ہو نا؟ جی، زینب نے تھوک نکلا۔ جانتی ہو، یہ کہتا تھا کہ جو میری بیوی ہوگی نا، اسے بس اپنے آگے پیچھے ہی بھگائے رکھے گا۔ ہم اس سے کہتے تھے وہ ہماری بھابھی بھی ہوگی اور ہم اس کے خوب کان بھریں گے تاکہ تم دونوں کی روز روز لڑائی ہو اور ہم اس لڑائی میں اپنی بھابھی کا ساتھ دیں گے۔ زینب مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت باتونی تھی اور شرارتی بھی۔ زینب کے لیے آج کا دن بہت مشکل تھا کیونکہ زرغام علی خان سارا دن گھر میں موجود رہا تھا اور زینب اسی کی نظروں سے خائف رہتی۔ ساتھ ہی زینیا کی باتیں، وہ شرمندہ شرمندہ سی پھر رہی تھی۔ نہ جانے زرغام نے باپ کے بارے میں زینیا کو کیا بتایا تھا جو اس نے ایک بار بھی ان کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ رات جب زرغام سونے کے لیے کمرے میں آ گیا تو زینیا اور زاہدہ بیگم دونوں بھی ہال میں بیٹھی تھیں۔ زرغام کے جانے کے بعد زینیا نے زبردستی اوپر روم میں بھیج دیا۔ اس نے بہت سارے بہانے بنائے لیکن کوئی بھی اس کے کام نہ آیا۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی اوپر آئی اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر 3 بار دستک دی لیکن اندر سے کوئی آواز نہ پا کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک نفیس سا بیڈ رکھا ہوا تھا۔ ایک سائڈ پر صوفے لگے ہوئے تھے، وہاں پر ایک سائڈ پر اسٹڈی ٹیبل بھی رکھا تھا۔ کمرے کے دونوں طرف میں کھڑکیاں تھیں جن پر بھاری پردے پڑے تھے۔ وہ آئین درمیان میں کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور زرغام علی خان باہر نکلا۔ زینب نے اسے دیکھ کر تھوک نکلا جو آنکھوں میں ایک جہان لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اپیا نے زبردستی بھیجا ہے۔ اس کی زبان زرغام علی خان کے تیور دیکھ کر لڑکھڑائی۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ زینب کی پلکیں بھاری ہونے لگیں۔ اس کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ تھوڑی دیر ایسے ہی کھڑی رہی تو وہ بے ہوش ہو جائے گی اور اگلے پل وہ اس کی باہوں میں جھول گئی اور اسے باہوں میں لیے ہونٹ بھیجے کھڑا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں جو مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے؟ اس کے وجود کو باہوں میں بھر کر اس نے بیڈ پر لٹایا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر خود جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے ڈیم کے لیے پیپر ورک کرنا تھا۔ 2 دن کے اندر اسے تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنا تھی تاکہ جلد از جلد ڈیم کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ ہوش میں آتے زینب نے گردن موڑ کر ایک سائڈ پر بیٹھے زرغام علی خان کو دیکھا جو ہونٹ میں سگریٹ دبائے کسی فائل میں سر دیے بیٹھا تھا۔ زینب کے دیکھنے پر اس نے ایک اچٹی نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کر لائٹ آف کر کر روم سے باہر نکل گیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا زرغام علی خان نے صرف بہن کی محبت میں اسے کمرے میں جگہ دی ہے۔ اپنی سوچوں میں الجھتی نہ جانے رات کے کس پہر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ زینب کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں آ گیا تھا لیکن کوئی کام ڈھنگ سے نہ کر سکا۔ اسے بار بار اسی کا خیال آ رہا تھا
کہ وہ آج اس کے روم میں موجود ہے جسے وہ خیالوں میں کئی بار اپنے روم میں دیکھ چکا تھا۔ اپنی سوچوں سے لڑتے لڑتے اس نے فائل بند کر دی اور باقی کام کل پر اٹھا کر روم میں آ گیا۔ بغیر کوئی آواز کیے وہ روم میں داخل ہوا، اس کی مخالف سمت میں آ کر اس کے برابر لیٹ گیا۔ اس کی طرف کروٹ لے کر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگا۔ بلیک کپڑوں میں دوپٹے سے بے نیاز، آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر جو کناروں سے باہر نکلی ہوئی تھی، گلابی پکھڑیوں سے ہونٹ۔ اسے دیکھتے ہی زرغام نے اس کی طرف جھکتا چلا گیا۔ اس کے لمس پر وہ تھوڑا کسمسائی اور اپنے بازو اس کے گلے میں ڈالتی پھر سو گئی۔ زرغام علی خان نے اس کے بازوؤں پر اپنا لمس چھوڑا اور آنکھیں موند لیں۔ فجر کے وقت زینب کی آنکھ کھلی تو خود کو زرغام کے اثار میں پایا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے نرمی سے اس کے اثار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی اور نماز کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اس کی اس تک و دو میں ZAK پہلے ہی جاگ چکا تھا لیکن اسے تنگ کرنے کے لیے اس نے اپنا اثار اور تنگ کیا۔ زینب کی حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ زرغام علی خان نے اسے مذمت ترک کرتا دیکھ کر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور رخ موڑتے لیٹ گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی اور اپنی اتھل پتھل سانسوں کو سنبھالتی ہوئی اٹھ کر روم سے باہر نکل گئی۔ وہ زینیہ اور زاہدہ خاتون ناشتہ کر رہی تھیں جب وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور سب کو سلام کرتا ہوا زینب کے جھکے ہوئے سر پر ایک نظر ڈال کر عین اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ زینب کے لیے نوالا حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ صبح والا واقعہ یاد کر کر اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ اس نے ایک چور نظر سے زرغام علی خان کو دیکھا۔ وہ چشمگیر نظروں سے اسے گھور رہا تھا اور اس کی نظروں سے خائف ہوتی زاہدہ خاتون کو دیکھنے لگی۔ زرغام علی خان کو زینب پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ صبح نماز کے بعد اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ واپس روم میں نہیں آئی۔ مما میں چلتا ہوں، بیٹھک میں کچھ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں بھوک نہیں ہے۔ وہ زینب کو ایک نظر دیکھتا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زرغام اس وقت بالکل خاموش بیٹھا تھا کیونکہ لوگوں نے اسے بتایا تھا جس جگہ پر ڈیم بننا ہے وہاں کی کچھ زمین سفیر خان کی ہے جو کہ سلطان خان کا بھانجا ہے۔ سردار زرغام اگر اسے زمین دینے سے انکار کر دیا تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں کچھ کرتا ہوں۔ اور سب ایک امید سے اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں موجود اپنے دوست سے رابطہ کیا اور اسے سفیر خان سے سیراب ڈیم میں اس کی آئی زمین کا سودا کرنے کے لیے کہا۔ زرغام میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ ناممکن لگ رہا ہے۔ وہ بگڑا ہوا نواب زادہ ہے، تم اس سے بات تو کرو، اگر نہ مانے تو پھر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد زرغام کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ زرغام وہ مان گیا ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ اس زمین کی رقم بھی لے گا اور کیا بول یار، اور یہ کہ تم اس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر کر کہو گے سفیر نے تمہیں وہ ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ کتنی رقم مانگی ہے اس نے؟ 10 کروڑ۔ زرغام علی خان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا زرغام وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے۔ 2 کروڑ کی زمین کا 10 کروڑ مانگ رہا ہے۔ ڈن کر دو۔ لیکن زرغام یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ گیلے بالوں میں برش چلاتا وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا اور بنا اس کی طرف دیکھے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر باہر نکل گیا۔ زینب جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ اس کی کولون کی خوشبو چاروں اور پھیل گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹے زرغام کو دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو ٹھٹکی۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنا وجیح مرد نہیں دیکھا تھا۔ کھڑے کھڑے مغرور نکوچ سے جھلکتی بے نیازی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ زرغام نے ایک دم سے اس کی طرف کروٹ لے لی۔ زینب نے سٹپٹا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ صبح ٹوٹ کر بارش برسی تھی۔ اسے بارش سے عشق تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اس کے نم بالوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے گزر جاتے۔ اس نے شرارت سے منڈیر پر بیٹھے سارے کبوتر اڑا دیے۔ تبھی وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ زینیہ ابھی بابا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی تمہارے بارے میں جانتی ہے تم کون ہو۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت ہے۔ میں نہیں جانتا سب کچھ جاننے کے بعد اس کا تمہارے ساتھ کیا رویہ ہوگا، اس لیے سوچتا
تم یہاں اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں؟ اور آپ اس سب میں کہاں کھڑے ہوں؟ لفظ اس کے منہ سے رک رک کر نکلنے لگے۔ میں تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا، ابھی وقت مٹھی میں ہے، واپسی کے دروازے کھلے ہیں، جو چاہے فیصلہ کر لو، میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ مجھے زبردستی اور بے ایمانی سے نفرت ہے۔ ایک نظر اس کے پتھرائے ہوئے چہرے پر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا۔ تو زینب سلطان، تمہارے لیے زندگی نے ایک راستہ منتخب کیا ہے۔ اس نے اگر زندگی سے اس شخص کو نکال دوں تو صرف خسارہ ہی خسارہ نظر آئے گا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ اسے یونانی دیوتوں جیسی آن پان رکھنے والے شوہر سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کی محبت کی خاطر سب کچھ ہارنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اب کہیں نہیں جانا، اس نے زرغام کو پکارا، جو جاتے جاتے اپنی جگہ پر بغیر مڑے اسے سننے کے لیے رک گیا۔ مجھے آپ سے بس فیور چاہیے، آپ کا نام میرے نام سے جڑا رہے۔ وہ بے خود سا اس کے چہرے پر پھسلتی بوندوں کو دیکھ رہا تھا۔ گزرے 6 ماہ میں زینیہ بہت تیز ہو گئی تھی اور زرغام نے وعدے کے مطابق صفوان کو اپنے ماں باپ کو حویلی لانے کا عندیہ دے دیا تھا، اور وہ سن کر پہلی فرصت میں اپنے ماں باپ کو لے کر حویلی پہنچ آیا۔ حویلی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور پھر زینیہ کی رضامندی سے منگنی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ زرغام نے زینیہ کو بتایا تھا اس کے ہاتھ میں جو ہیرے کی انگوٹھی ہے وہ ہاسپٹل سے سفیان نے ہی اسے پہنائی تھی، اور وہ حیرت سے منہ کھلے سفیان کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں خوشیوں کا ایک جہان لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر زینیہ نے نظریں جھکا لیں۔ تقریب خاصی وسیع پیمانے پر کی گئی تھی۔ زاہدہ خاتون نے اپنے جاننے والے سب کو مدعو کیا ہوا تھا۔ زینیہ شہر سے آئی پارلر والی سے تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لیے سفیان نے اپنی پسند سے بھاری کام والا پنک کلر کا جوڑا لایا تھا۔ اس کا کہنا تھا، اس نے زینیہ کو ہمیشہ بلیک عبائے میں ہی دیکھا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے وہ اسے کھلتا ہوا رنگ پہنے دیکھے اور وہ دیکھ سکے وہ کلرفل ڈریس میں بھی اتنی خوبصورت لگتی ہے جتنی عبائے میں لگتی تھی۔ زینب نے سیاہ رنگ کی میکسی زیب تن کی تھی۔ وہ پہن تو گرین کلر رہی تھی، لیکن جب زرغام نے بلیک قمیص شلوار پہن کر نیچے آتے دیکھا تو اس نے بھی سوچ لیا کہ وہ اس کے ہم رنگ ڈریس پہنے گی، اور جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو زرغام نے جان بوجھ کر نظریں چرا لیں۔ وہ جانتا تھا یہ ڈریس اس کی وجہ سے پہنا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے کمرے سے نکلتا ہوا گرین ڈریس دیکھ کر آیا تھا۔ زرغام کو اس کا یہ انداز بہت بھایا تھا۔ اس کی گھنی مونچھوں تلے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے۔ سکھ چین کی گھنی شاخوں میں برسوں سے پناہ لیتی چڑیا اچانک ایک ساتھ شور مچانے لگی۔ زینب نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بلی ان کے طاق میں بیٹھی تھی۔ زینب تیزی سے اٹھ کر ان کی طرف بھاگی، لیکن اسے دیکھتے ہی ایک بلی ایک جست میں وہاں سے بھاگ گئی۔ یک زبان چہچہاتی چڑیا ایک دم پرسکون ہو گئی۔ رات کے فنکشن کے تاثرات ابھی بھی یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے، خشک پھولوں کی پتیاں، مٹھائی کے ٹوکرے، کسی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے کانچ۔ زینب کو ایک دم فضا میں حبس آلود لگی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو آسمان میں اس کے سر پر تیزی سے 4-5 چیلیں۔ اس کا ایک دم سے دل گھبرا گیا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی نیچے کی طرف بھاگی۔ زرغام اور زاہدہ خاتون نے ایک ساتھ نظر اٹھا کر اسی طرف دیکھا۔ اسے ان کی نظروں سے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس نے الٹے قدم باہر نکالنا چاہے، لیکن اس سے پہلے ہی زینیہ کی آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ زرغام علی خان! اس کی آواز میں کچھ تھا جو زینب سلطان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زرغام علی خان! اس کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر تم میرے بھائی ہو تو اس لڑکے کو اسی وقت طلاق دے دو۔ اور زینیہ کے الفاظ زینب کے سر پر کسی بم کی طرح لگے تھے۔ اس نے زرغام کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن آنکھوں میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ دھندلا گیا۔ زرغام علی خان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور ساتھ ہی زینب نے ایک امید بھری نظر زینیہ پر ڈالی، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ وہ اس کی منت سماجت کے لیے آگے بڑھ گئی، لیکن وہ اس کی طرف بڑھتا دیکھ کر پہلے ہی بول اٹھی، میرے قریب مت آنا زینب سلطان! میں اپنے پاس تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں ایک گراہٹ تھی جیسے کسی زخمی شیرنی کے زخم ادھر گئے ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچ کر کھولا۔ اس نے ایک نظر ٹوٹی بکھری زینب پر ڈالی، جو ایک آس اور ایک امید سے زرغام کو دیکھ رہی تھی۔ زاہدہ خاتون نے اس کا
ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ اپیا اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ پیچارگی سے بولی۔ تو قصور میرا کیا تھا؟ کیا قصور تھا میرا کہ میں خوبصورت تھی یا میرا یہ قصور تھا میں فائقہ سلطان جیسی لڑکی سے دوستی کی جو ایک ناگن تھی؟ تم بھی اسی کی بہن ہو، کل کو کیا پتا میرے بھائی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کہیں بھی لے جا کر مار دو۔ میں مر بھی جاتی تو کچھ نہیں تھا، لیکن اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کون ہوگا؟ میں ایسی نہیں ہوں، اگر وہ آپ کا بھائی ہے تو میرے بھی سر کا سائیں ہے۔ اور پھر وہاں اسے کوئی مشروب پلایا گیا جس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا، اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا کہنا تھا بس اسے دھندلی سی کوئی تصویر اس کی آنکھوں میں لہراتی ہے، لیکن اسے کا چہرہ واضح نہیں ہے۔ اگر آج ٹی وی پر وہ نیوز نہ چلتی تو میں کبھی بھی نہیں جان سکتا تھا، اور ہاں اگر زینیہ کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو تم ابھی تک میری زندگی سے نکل چکی ہوتی۔ اس کی بات پر وہ پتھرا سی گئی اور وہ جانے کے لیے مڑا اور وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ زرغام علی خان، میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی، آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیں لیکن میرے نام سے اپنا نام جدا مت کیجیے گا، میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات پر زرغام علی خان نے آنکھیں میچ لی، نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے زینب سلطان کو روتے گڑگڑاتے چھوڑ گیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اسے اپنی کلائی پر جلن محسوس ہوئی۔ زینب کو الگ کرتے ہوئے اس کے ناخن اس کی کلائی پر کھروچ آ گئی تھی۔ زرغام علی خان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کی داڑھی میں کہیں گم ہو گیا۔ اس نے اپنی کلائی پر لب رکھے اور بے دردی سے اپنی آنکھیں مسلیں جو شدت ضبط سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ فائقہ سلطان کے شوہر نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ فائقہ کو بہت محبت کرتا تھا لیکن ماں باپ کا اکلوتا ہونے کی وجہ سے ماں کے آگے مجبور ہو گیا اور اپنی ایک یتیم کزن سے شادی کر لی جو بچپن سے اس سے منسوب تھی، لیکن چکنا عفان کو فائقہ پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے فائقہ کو اپنایا تھا۔ فائقہ کے لیے یہ خبر کسی دہشت سے کم نہیں تھی اور وہ دردانہ بیگم کے گھر تھی جب اسے عفان کے نکاح کی بات پتہ چلی۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچنا چاہتی تھی لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اسے کسی مظلوم کی آہ لگی تھی۔ راستے میں اس کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جس وقت دوبارہ ہوش میں آئی عفان اس کے پاس موجود تھا لیکن وہ اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن لگایا اور وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ زرغام جس وقت اسلام آباد پہنچا رات گہری ہو رہی تھی، موسم ابر آلود ہو رہا تھا، کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھانک رکھا تھا۔ زرغام کے موبائل پر رنگ ہو رہی تھی، اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف اس کا بہترین دوست فرحان بول رہا تھا۔ زرغام، سفیر خان اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہے، وہ مری میں اپنے کاکٹج میں گیا ہوا۔ اور کون ہے اس کے ساتھ؟